ریان جی، آپ نے کہا تھا آپ میری بات کروائیں گے، آپ اسے کروا دیں پلیز۔ زویا جو لاؤنج میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے ریان کے پاس جاتی ریکویسٹ کر گئی۔ ہاں کہا تھا، لیکن ابھی بات کروانے کا میرا موڈ نہیں ہو رہا، جاؤ جا کر کافی بنا کر لاؤ۔ ریان بغیر اسکرین پر سے نظریں ہٹاتا زویا کو وہاں سے جانے کا کہا۔ جب زویا فوراً سے کچن میں جائے کافی بنا کر لے آئے۔ یہ لیں آپ کی کافی، کچھ اور چاہیے وہ بھی لا دیتی ہوں، زویا نے مزید پوچھا۔ نہیں فی الحال یہی صحیح ہے، وہ کافی پینے لگا۔ اب آپ کروا دیں بات، زویا اب کی مرتبہ آہستہ سے بولی۔ جب ریان اوپر نظر اٹھائے اسے گھورنے لگا۔ اگر آپ فری ہو تو کروا دیں، بہت من کر رہا ہے ابھی کی آواز سننے کا۔ زویا نے معصوم سا چہرہ بنایا۔ ٹھیک ہے کروا دیتا ہوں، یہ لو، چینی کم ہے، اس میں جا کر اور ڈال کر لاؤ۔ ریان نے واپس اسے مگ پکڑایا۔ آپ سچ میں بات کروائیں گے؟ میں ابھی چینی ڈال کر لاتی ہوں، ایکسائٹڈ ہوتی وہ مگ پکڑنے لگی، مگر غلطی سے اس کے ہاتھ سے مگ چھوٹتا ساری کافی کو لیپ ٹاپ پر گرا گیا۔ یہ کیا کیا؟ ریان جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، سارا لیپ ٹاپ خراب کر دیا تھا اس نے۔ سوری یہ کیا ہو گیا مجھ سے، میں ابھی تو کر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے لیپ ٹاپ کو اٹھانے لگی۔ جب ریان اس کا ہاتھ پکڑتا، بس رہنے دو، مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنے لیپ ٹاپ کی دھلائی کروانے کا، تم بس جاؤ یہاں سے۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ سوری پلیز، زویا کی رونے والی شکل ہو گئی تھی۔ کہا نہ جاؤ یہاں سے۔ ریان نے اب کی مرتبہ تھوڑا تلخ لہجہ اپنایا۔ جب زویا شرمندہ ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں ہوں ہی پاگل، صحیح کہتے ہیں سب میرے بارے میں، ہر وقت غلطیاں ہی کرتی رہتی ہوں، میرا کچھ نہیں بن سکتا، بے وقوف۔ اچھے خاصے وہ مان گئے تھے، اس وقت آپ ہی سے بات کرتے ہونا تھا میں نے، لیکن ان کا کام ہی بگڑ گیا۔ مجھ سے نہ جانے کتنا غصہ ہو رہے ہوں گے، شاید پچھتاوا بھی ہو رہا انہیں، کیسی کم عقل لڑکی ان کے پیچھے پڑ گئی۔ وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی جب اس کی نظر کمرے میں موجود بڑے سے گفٹ پر پڑی جو ریان اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس تحفے کے پاس گئی، اس نے اسے کھولا، مگر اندر سے کچھ ایسا نکلا جو اس کے چہرے پر حیرانگی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی لے آیا، چونکہ گفٹ میں ایک انسانی بچہ کھلونا تھا، ساتھ چھوٹے بچے کے جوتے کپڑے موجود تھے۔ بھلا ریان زویا کے لیے ایسا تحفہ کیوں لے کر آیا تھا؟ مجھے بچپن سے ہی گڑیا کھلونے بہت پسند تھے، اور یہ تو کاکا مل گیا۔ مجھے اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ مجھے ریان جی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، وہ تو اتنی سی بات پر خوش ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی، مگر ریان خود اس جانب ہی آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں وہی کاکا تھا۔ تم نے گفٹ کھول بھی لیا؟ یار میرے لیے تھوڑا انتظار کر لیتی، ریان نے شکوہ کیا۔ تھینک یو اتنا پیارا گفٹ دینے کے لیے، آپ تو سرپرائز پر سرپرائز دے رہے ہو۔ زویا کے چہرے کی خوشی، وہ بھی صرف کھلونا لے کر، ریان کو حیران کر گئی، کیونکہ یہاں پر لوگ بڑی بڑی چیزیں پا کر بھی خوش نہیں ہو پاتے۔ تمہیں کال کرنی تھی نا، لو بات کر لو اپنی بہن سے، میں نمبر ڈائل کر رہا ہوں۔ ریان اسے اپنا فون پکڑانے لگا۔ جب زویا ایکسائٹڈ ہوتی جلدی سے موبائل پکڑنے لگی، مگر ریان فوراً سے موبائل پیچھے کرتا۔ لیکن میری ایک شرط ہے، اس کال کے بعد میں تم سے جو بھی کہوں گا تمہیں ماننا ہوگا، تم منع نہیں کرو گی؟ ریان نہ جانے اب کون سی بات منوانے کی بات کر رہا تھا۔ جی میں مانوں گی، وہ ہاں کرتے موبائل پکڑ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسے وہ مرا ہوا سمجھ رہی تھی وہ زندہ تھی۔ اس بات کی خوشی زویا کو بے چین کر رہی تھی۔ رنگ ٹون بجے جائے جب کال اٹھائی گئی۔ ہیلو، سامنے سے وانیہ کی آواز گونجی۔ ہیلو آپی؟ زویا رونا شروع ہو گئی اپنی آپی کی آواز سن کر۔ زویا؟ وانیہ خود شاکڈ رہ گئی، چونکہ وہ جانتی تھی اس کے گھر والے اسے مرا ہوا سمجھتے ہیں، لیکن آج اچانک زویا کا اسے کال کرنا چونکا گیا۔ آپی آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر وہاں چلی گئی؟ آپ جانتی ہیں میں مما پاپا کتنا روتے رہے آپ کو یاد کر کے۔ زویا اس سے وجہ پوچھنے لگی، یوں اچانک سے اس کے جانے کی۔
زویا تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ جبکہ وانیہ کا سوال کچھ اور تھا۔ مجھے جہاں سے بھی پتہ چلا ہو، لیکن آپ کیوں چلی گئی؟ فرمان بھائی اور امبر آپ کو مس کرتے ہیں۔ آپ اپنے چھوٹے سے بچے تک کا بھی خیال کیے بغیر چلی گئی۔ زویا جو بس اس سے جواب مانگ رہی تھی کہ وہ کیوں چلی گئی تھی انہیں چھوڑ کر۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا وانیہ، جو خود آبیدہ ہو چکی تھی، مگر سچ بھی نہیں بتایا جا رہا تھا اس سے۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ شوہر تھا، بچہ تھا، خوشحال گھر تھا، اور کیا چاہیے تھا آپ کو؟ زویا نے تھوڑا تلخ لہجہ اپنایا۔ لیکن مجھے وہ شوہر اس کی اولاد نہیں چاہیے تھی، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور پلیز تم بھی مجھے دوبارہ کال مت کرنا۔ وانیہ فون کٹ کرنے لگی۔ مجھے پہلے افسوس ہو رہا تھا، لیکن اب آپ سے نفرت آ رہی ہے۔ جو عورت اپنی اولاد تک کی سگی نہیں ہے، اچھا ہوا جو ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ احمر کو تو اس کی ماں مل چکی ہے، اور فرمان بھائی بھی سکون سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ رہو تنہا۔ زویا نے غصہ دکھایا۔ کیا؟ فرمان نے دوسری شادی کر لی؟ وانیہ کو صدمہ لگا سن کر۔ ہاں، انہوں نے دوسری شادی کر لی، اور وہ دونوں بہت خوش بھی ہیں، زویا نے بڑے فخر سے کہا۔ لیکن زیادہ دن یہ خوشی نہیں رہے گی۔ تم جس کی فیور کر رہی ہو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا مطلب ہے کسی قید میں غلام کی طرح سانسیں گننا، اور یہی وہ وجہ ہے جو مجھے اپنی اولاد سے بھی نفرت ہو گئی، چونکہ خون تو اس انسان کا بھی اس میں اپنے باپ پر ہی جائے گا۔ وہ وانیہ جو اپنی بہن کی نفرت کو دیکھتی سچ بتا ہی گئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمان بھائی بہت اچھے ہیں، اور میرا بھی ان کے ساتھ بہت خوش ہے۔ زویا کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہاں خوشحال زندگی گزاری جا سکتی تو میں نے دبئی میں آ کر ہر رات شیخوں کی راتیں رنگین نہیں کرنی تھی۔ مجھے یہ زندگی اس انسان کے ساتھ گزارنے سے بہتر لگی ہے یہ، چونکہ وہ انسان نہیں ہے، وہ پاگل ہے، وہ صرف کنٹرول کرنا جانتا ہے انسانوں کو، اور مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا۔ اگر مزید وہاں رہتی تو پاگل ہو جانا تھا میں نے۔ وانیہ جو ابھی بھی سچ بتاتی ہوئی ڈر رہی تھی، چونکہ فرمان کے ساتھ گزری یادیں تھی ہی اتنی اچھی۔ آپ ایک مرتبہ ہمارے پاس آ جاتی، یوں بھاگی کیوں؟ زویا خود صدمے میں جا چکی تھی۔ جانتی تھی امی بابا پر اس انسان نے بہت سارے احسان کیے ہوئے ہیں، وہ مجھے کسی نہ کسی طریقے واپس لے ہی جاتا، بلکہ مجھے اس نے غلط ثابت کر دینا تھا۔ مجھے تو اس جگہ جانا تھا جہاں اس کا سایہ بھی نہ پہنچ سکتا۔ میں یہاں خوش ہوں، چونکہ کم از کم وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اب تم بھی اس سے دور رہنا، اور میرا نامی لڑکی کو اگر ممکن ہو تو بتا دینا کہ اپنی جان بچا کر وہ بھاگ جائے وہاں سے۔ وانیہ نے بلکہ میرا کے لیے بھی پیغام دے دیا۔ لیکن اب آپ واپس آ جائیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ ہم اسے جیل کروا دیں گے۔ زویا اپنی بہن کو واپس بلانا چاہتی تھی۔ نہیں، میں واپس نہیں آنا چاہتی، سوری۔ وہ کال کٹ کر گئی۔ یہ سب آپ بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمان بھائی وہ نہیں ہے جو نظر آ رہے ہیں، بلکہ ان سے جان چھڑوا کر وہ بھاگی تھی۔ زویا جس سے اس بات پہ یقین کر پانا بے حد مشکل ہو رہا تھا کہ فرمان برا انسان ہے۔ میں تو جیسا اندر سے ہوں ویسا ہی باہر سے بھی ہوں۔ مجھ سے ملنے والا ہر شخص مجھے پہچان لیتا ہے کہ بھئی میں برا انسان ہوں، لیکن فرمان جیسے لوگ جن کی چہروں پر نقاب چڑھے ہوتے ہیں، جو مزید خطرہ ثابت ہوتے ہیں، ہمیں ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ تمہاری بہن بیچاری اس انسان سے بچ کر بھاگی، اور اب خود تم سوچ لو جس سے اب اس نے شادی کی ہے، وہ بیچاری کیا کچھ برداشت کر رہی ہوگی۔ ریان نے صاف لفظوں میں زویا کو سمجھا دیا۔ تو پھر ہمیں میرا آپی کو بچانا چاہیے، وہ بیچاری اس قید میں میری آپی کی طرح پھنسی ہوئی ہے، جس سے ہمیں رہا کروانا چاہیے انہیں۔ زویا جو میرا کو فرمان کا سچ بتانا چاہتی تھی۔ ہاں بتا دیں گے، لیکن اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ، کیا اب بھی میں تمہیں ویلن اور فرمان ہیرو لگ رہا ہے؟ اب تو سب صاف نظر آ رہا ہے کہ فرمان برا انسان ہے۔ کیا اب بھی تم مجھے چھوڑ کر اس کے پاس جانا چاہو گی؟ ریان جو اس سے خود کنفرم کرنے لگا۔ نہیں، بلکہ تھینک یو، آپ نے مجھے
میری آپی سے ملوا دیا. ویسے بھی میں پہلے بھی بس وقت مانگ رہی تھی. مجھ سے اچانک رشتے سنبھالے نہیں جا رہے تھے. مجھے تو لوگوں کو پہچاننا تک نہیں آتا, بات تک کرنی نہیں آتی, اور کیا ہی کروں گی میں زندگی میں. زویا بے حد افسردہ چہرہ بنائے ریان سے کہنے لگی. جب ریان اس کے چہرے کو پکڑتا, تم ایسے کیوں بول رہی ہو؟ تم سچی ہو, اور شاید اسی کمزوری کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اب سے میں ہوں تمہارے ساتھ, تمہیں کچھ بھی سوچنے یا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اوپر نظر اٹھائے اس نے ریان کی طرف دیکھا. اسے پہلی مرتبہ سیف محسوس ہوا, جیسے واقعی میں کوئی ہے جو اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا, جو ہر مصیبت میں اس کے قریب آنے سے پہلے ہی دور کر دے گا, جو ہمیشہ ساری زندگی اس کا ساتھ دے گا. زویا اس کے قریب ہوتی. تھینک یو سو مچ. اس نے شکریہ ادا کیا. ریان جو بھی تھا, جیسا بھی تھا, معاملے میں وہ مخلص تھا. اور اب باری تھی میرا کی, جس سے فرمان نے آدھا سچ بولا تھا. آخر یہ کیسی محبوب کو تکلیف میں دیکھ کر اسے سکون پہنچتا تھا. میرا جو کہ رات کا کھانا بنا رہی تھی جب فرمان کا اسے میسیج آیا. میں چاہتا ہوں کہ تم آج رات میرے لیے ریڈ ڈریس کو پہن کر تیار ہو. آج ہمارے رشتے کی نئی شروعات ہے, جہاں صرف اور صرف پیار شامل ہوگا. میرا مسکرانے لگی. اس نے کھانا بنایا. دادی تو جلدی کھانا کھانے کی عادی تھی, تبھی انہوں نے کھانا کھا لیا. احمد کو بھی میرا سلاتی. خود کمرے میں چلے گئے. اس نے وارڈروب چھانی اور ریڈ ڈریس نکال کر پہن لی. وہ آدھی ٹانگوں جتنی تھی. وہی اس ڈریس میں اس کا قیامت لگ رہا تھا. بالکل میرا کے مطابق ہی سلی ہوئی تھی وہ, جو اس پر اتنی خوبصورت لگ رہی تھی. وہ بالوں کو کھلا چھوڑتی ہلکا سا میک اپ کرنے لگی جب فرمان کے گاڑی رکنے کی آواز اسے سنائی دی. میرا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ منہ کمرے سے باہر جانے لگی. تبھی اس کا موبائل بجا. یہ کون ہے؟ وہ کال کٹ کر گئی, مگر غلطی سے وہ ایکسیپٹ ہو گئی تھی. ہیلو میرا آپی, کیسی ہیں آپ؟ وہ زویا تھی. کون؟ میرا پہچان نہ سکی. میں زویا ہوں. زویا نے خود کا تعارف کروایا. زویا تم کیسی ہو؟ کہاں پر ہو؟ میرا زویا کی آواز سن کر خوش ہو گئی تھی. میں ٹھیک ہوں, لیکن آپ پلیز چلے جائیں, فرمان بھائی کو چھوڑ دیں. زویا جو بس میرا کو بچانا چاہتی تھی. تبھی اس نے میرا کو جانے کا کہا. کیوں, کیا ہوا؟ تم کیا بول رہی ہو؟ زویا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. آپ بھی فرمان بھائی وہ نہیں ہے جیسے نظر آتے ہیں, وہ بہت برے ہیں. زویا جسے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ کیسے بتائے میرا کو سب کچھ. زویا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تم خود ہی تو اپنے بھائی کی تعریف کرتی تھی, اب خود ہی انہیں برا کہہ رہی ہو. تمہیں بھی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. میرا اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی. آپ بھی زندہ ہیں. زویا نے پانے کا ذکر کیا. ہاں میں جانتی ہوں. وہ فرمان کو دھوکہ دے کر بھاگ گئی. میرا نے خود ہی بات مکمل کر دی. نہیں, وہ انہیں قید سے بھاگی تھی ان کی. یہ صرف کنٹرول کرنا جانتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو. آپ اس سے اگر آپ بھی بات کریں گے تب جا کر آپ کو پتہ چلے گا ان کے نام سے کتنا ڈرتی ہیں وہ. اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے اپنا یہی شیطانی روپ آپ سے چھپانے کے لیے مجھ تک کو قربان کر ڈالا. زویا تو بھری پڑی تھی تبھی سب کچھ بتایا جائے. کیا مطلب؟ میرا جسے صدمہ پہنچا تھا. یہاں وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوئی تھی تاکہ نئی زندگی کا آغاز کر سکے, مگر اسے اب جا کر فرمان کا اصلی روپ دکھائی دیا تھا. میرا آپی اب بھی دیری نہیں ہوئی. آپ خود کو بچا سکتی ہیں, اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے. آپ وہاں سے چلی جائیں, بھاگ جائیں. زویا جو بس ایک ہی بات سمجھا رہی تھی. میرا کا تو دماغ ہی سن پڑا ہوا تھا. ایسا سچ جان کر اسے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اس وقت وہ کیسے ری ایکٹ کرے. تبھی فرمان کمرے میں داخل ہوا. میں دیکھتی ہوں. میرا جلدی سے کال کٹ کر گئی. جب فرمان اس کے پاس آتا, کس سے بات ہو رہی تھی؟ وہ اپنی بیگم کے قریب جاتا پوچھنے لگا. وہ پرانی سہیلی تھی. میرا فرمان کے سامنے فی الحال کچھ ری ایکٹ نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے اس کی حقیقت پتہ چل چکی ہے. تھینک یو سو مچ میرے لیے تیار ہونے کے لیے. میرا کی کمر پر وہ اپنی انگلیوں کو پھیرتا ہوا اس کے کاندھے پر موجود کرتا بولا. میرا اس وقت کانپ رہی تھی, مگر وہ فرمان کو یہ دکھا نہیں سکتی تھی. وہ بس اس کی جانب پیٹ کے کھڑی تھی.
آئی لو یو سو مچ مرہا. اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ایک طرف کرتا وہ اپنی داڑھی کی چبھن اس کی گردن پر محسوس کروانے لگا. میرا کی دھڑکن بہت دھیمے دھیمے سے دھڑکنے لگی. کھانا کھائیں میں لگا دیتی ہوں. میرا اس سے دور ہوتی اسے ڈنر کرنے کا کہنے لگی جب فرمان اس کی کلائی کو پکڑتا. مجھے بھوک نہیں ہے, تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں. رکو. وہ اپنی جیب میں سے کچھ نکالنے لگا. میرا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیسے اسے روکے, کیسے یہاں سے نکلے. زویا نے دیر کر دی تھی کال کرنے میں. کھولو اسے, فرمان نے اسے کھولنے کا کہا. جب میرا ایک لمبی سانس لیتی اپنے کانپتے ہاتھوں سے گفٹ کھولنے لگی. فرمان نوٹ کر رہا تھا اس کے بیہیویئر کو. کیا ہوا, تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ فرمان نے اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے پوچھا. ہاں بس وہ ایکسائٹمنٹ کا اثر ہے, نئی شروعات جو کر رہے ہیں ہم, تو بس تھوڑا سا گھبرا رہی ہوں. میرا زبردستی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرے جھوٹ بول گئی, مگر جیسے ہی گفٹ کھولا گیا اس کے ہوش ہی اڑ گئے. میرا شوقڈ ہوئے فرمان کی جانب دیکھنے لگی. آج میں چاہتا ہوں تم میری مجرم بنو اور میں تمہارا پولیس والا جو اپنے مجرم کو سزا دے گا. فرمان اس کے ہاتھ سے چھینتا اسے پلاننگ بتانے لگا. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا مزید ڈر گئی تھی. آج سب غلطیوں کو دہرایا جائے گا. تم نے جتنے بھی مجھ سے جھوٹ بولے ہیں سب تم قبول کرو گی اور پھر آخر میں تمہاری سزا سنائی جائے گی. فرمان جو میرا کے دونوں کلائیوں کو پکڑتا اسے لگانے لگا. آپ کیا کر رہے ہیں فرمان؟ مجھے یہ پسند نہیں. آپ نے نئی شروعات کرنے کا کہا تھا. میرا خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی. کیا ہو گیا یار؟ تو یہی تو نئی شروعات ہے. اس نئی شروعات سے پہلے ہم نے جو جھوٹ بولے, جو باتیں ایک دوسرے سے چھپائی ہیں, سب کلیئر کر لیتے ہیں اور آئندہ ایک دوسرے سے وعدہ کریں گے کہ چاہے بات جتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. چلو اب تم یہاں بیٹھو اور میں یہاں بیٹھوں گا. کاندھوں سے پکڑے فرمان میرا کو اپنے سامنے زمین پر بٹھاتا خود بیڈ پر بیٹھ گیا. وہ بالکل ویسے ہی ٹریٹ کر رہا تھا جیسے زویا نے اسے بتایا تھا, غلام کے جیسے. سو مس مرہا, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے کون کون سے جھوٹ بولے ہیں پہلے دن سے ہی. فرمان کا پہلا سوال پیش ہوا. میں نے تو کوئی جھوٹ نہیں بولا. پلیز فرمان اسے کھولے, مجھے درد ہو رہا ہے. جتنا میرا بازو ہلا رہی تھی ہتھکڑی اتنی ہی ٹائٹ ہوتی جا رہی تھی. کیا تمہیں سچ میں یاد نہیں تم نے کہا تھا کہ تم یتیم خانہ کھول کر بیٹھی ہو, بہت سے بچوں کو پال رہی ہو اور اسی وجہ سے میں نے تمہیں احمد کی دیکھ بھال کرنے کے لیے رکھ لیا تھا. فرمان خود اسے یاد کروانے لگا. ہاں وہ تو بس ایک معمولی سا جھوٹ تھا چونکہ مجھے یہ جاب چاہیے تھی, لیکن جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے, جس کی سزا تو ملے گی. ڈرو نہیں, ایسی سزا تمہیں بالکل نہیں دی جائے گی جس میں تمہیں کسی بھی قسم کی تکلیف شامل ہو. آئی پرومس. بس یہ ڈریس کاٹتی جائے گی. جتنے کم تم نے زندگی میں جھوٹ بولے ہوں گے اتنے ہی تم جلدی بچ سکو گی. وہ کینچی کو میرا کے پاس لائے, اس کی ڈریس کے کاندھے سے کاٹنے لگا. فرمان اب یہ زیادہ ہو رہا ہے. جھوٹ تو آپ نے بھی بولے ہی ہوں گے, ایسی چھوٹی موٹی باتوں کو اگنور کیا جاتا ہے. میرا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے کیونکہ جیسے ہی نیچے اتر گئی تھی. ہاں تو میری بھی باری آئے گی جب مجھے بھی موقع دیا جائے گا اپنے جھوٹ قبول کرنے کا. دوسرا جھوٹ اب تم خود بتاؤ, کب جھوٹ بولا تھا؟ فرمان نے پھر سے نیا سوال پوچھا. میرا جو جھک کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی خاموش رہی. بتاؤ بھی, کوئی تو جھوٹ بولا ہی ہوگا. فرمان اس کے چہرے کو پکڑے اوپر کرتا اسے خود کی جانب دیکھنے کا کہنے لگا. مجھے نہیں یاد. میرا کی آنکھوں کا بند ٹوٹا, آنسو نکالنے لگا. بھول گئی. ایک تو تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے. تم نے ہی تو کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب واپس بھی تم صرف اپنے گرڈ کی وجہ سے آئی تھی, چونکہ احمد تمہیں پسند وجہ نہیں بنا بلکہ وہ بچہ وجہ بنا تمہارے واپس لوٹنے کی. میرا سچ تھا, احمد ہی وجہ تھا اس کے واپس لوٹنے کی. میں نے تم سے کہیں زیادہ دنیا دیکھی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے جو میں نے اگنور کیا بہت سی باتوں کو, پر مجھے اس بات کا دکھ بہت تھا. ایک مرتبہ پھر سے وہ مزید ڈریس کاٹنے لگا جو مزید زویا کو بے پردہ کر کے وہ بالکل اس کی باندھی لگ رہی تھی جس کے ساتھ یہ ایسا سلوک کر رہا تھا.
مائی لو، اب چلو ایک آخری سوال کا جواب دے دو مجھے جو میرے دل کو تسلی بخش دے. اس میں کسی قسم کا جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. مجھے صرف اور صرف سچ سننا ہے جو تمہاری سزا کو تھوڑا کم کر سکتا ہے. اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کرتا فرمان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. ابھی تم کس سے فون پر بات کر رہی تھی؟ فرمان جس کا سوال میرا کو لاجواب کر گیا تھا. کیا کہا؟ دوست کا فون تھا. میرا نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا. کیا تم سچ بول رہی ہو؟ تمہارا یہ جواب ڈن کر دیا جائے؟ فرمان نے ایک مرتبہ پھر سے اس سے کنفرم کیا. ہاں، میں مرحا ابھی بات کر ہی رہی تھی جب فرمان اس کے موبائل کو اٹھاتا. چلو پھر کنفرم کر لیتے ہیں. میرا کی سانس ہی رکنے لگی. فرمان، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، وہ میری دوست تھی، پلیز یقین کریں. میرا اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس ان نمبر پر فرمان نے کال کر دی. وہ نہیں جانتا تھا یہ نمبر ریان کا ہے، بس اسے کنفرم کرنا تھا. میرا کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا ڈر سے جب ریان نے کال اٹھائی. ہاں میرا، اس نے تو ویسے میرا کا نام لیا مگر فرمان کسی آدمی کی زبان کا میرا کا نام سن کر شدید طیش میں آ گیا. غصے سے موبائل زمین پر پھینکتا. تو دوست لڑکا ہے، یہ بھی تو بتانا چاہیے تھا. بازو سے پکڑے فرمان اسے کھڑا کرتا بستر کی جانب دھکیل گیا. فرمان، وہ لڑکی تھی، شاید یہ فون کسی اور کا ہوگا. میں جھوٹ نہیں بول رہی. مرحا ڈرتی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. تمہارے سبھی جھوٹ پکڑے جا چکے ہیں مس مرحا، اب سزا دینے کا وقت آ چکا ہے. اپنی مرحا کو پاؤں سے پکڑے بستر سے نیچے کی جانب کھینچتا. خود اپنا جگہ اس پر کیے سر سے اوپر کی جانب کرتا. مجھے دھوکہ اور جھوٹ دونوں سے سخت نفرت ہے اور اپنی بیوی میں یہ دونوں چیزیں مجھے ہرگز برداشت نہیں. اس کمرے میں خوفناک چیخ نے جنم لیا. مرحا جسے اب کنفرم ہو چکا تھا کہ زویا بالکل صحیح کہہ رہی تھی. فرمان انسان نہیں، ایسے پاگل انسان کے ساتھ یہ کیا کوئی بھی لڑکی نہیں رہ سکتی. اس شخص کا اپنی فرمان بار بار اس سے معافی مانگ کر بار بار اسے پہلے سے بھی کہیں زیادہ تکلیف پہنچا رہا تھا اور ساری زندگی یوں ہی برباد نہیں کرنے والی تھی. وہ اس انسان سے دور جانے والی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا یہ سب کچھ صرف آخری بار ہونے والا تھا. اس کے بعد فرمان کو اپنے ہر کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی. آج کل لوگ دو چہرے لے کر پھرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ کچھ اور اپنوں کے ساتھ کچھ اور. فرمان نامی شخص جسے پوری دنیا میں بہت بڑا بزنس مین اور نیک انسان کے نام سے جانا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اتنا برا انسان تھا. اس کی پہلی بیوی بھی اس سے بچتی بامشکل بھاگ نکلی اور اب مرحا بھی اس سے دور جانا چاہتی تھی. لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہونے والا تھا؟ السلام علیکم میری شہزادیوں. ہمارے پیارے سے ناول میم سے محبت کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ حاضر ہے جسے آپ سب نے ڈھیر سارا پیار دکھانا ہے. وہ کیسے؟ چینل کو سبسکرائب کر کے، ویڈیو کو لائک کر کے اور ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کر کے. باقی کمنٹس میں بتائیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی. لو یو میری جانس.